بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانی لوگ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں السلام علیکم کہے تم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو السلام علیکم کہا ہے، لہٰذا قرآن مجید کی آیت کے مطابق آپ ہمیں مسلمان ہی سمجھیں گے، آپ ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ یہ قادیانیوں کا سراسر دھوکہ ہے، کیونکہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے جس کے مذہب کا ہمیں پتہ ہے۔ اگر اس آیت کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے کہ جن کے مذہب کا ہمیں علم ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ آپ صبح صبح دہی لینے کے لیے گئے ہیں، دودھ لینے کے لیے گئے ہیں، تو راستے میں جو صفائی کرنے والے مسیحی لوگ ہیں بعض، وہ آپ کو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا قادیانیوں کے اصول کے مطابق اب ہم ان کو مسیحی نہیں بلکہ مسلمان سمجھیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مرزا قادیانی سے بھی ایک دلیل ملتی ہے کہ جس کے مذہب کا پتہ ہے وہ جتنی مرضی سلامیں کرتا رہے وہ پھر بھی غیر مسلم ہی رہے گا اگر وہ غیر مسلم ہے تو۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک بہت بڑا حواری تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی۔ کسی قادیانی کے سامنے آپ اگر یہ نام لیں گے تو شاید اس کو سمجھ نہ آئے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد، پھر اس کو فوراً پتہ چلے گا اچھا آپ اس ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ مرزا قادیانی نے اس آدمی کو مرتد قرار دے دیا تھا کیونکہ اس نے مرزا قادیانی سے بیعت کو توڑ دیا تھا۔ پہلے وہ مرزا صاحب کا حواری تھا، 20 سال تک ان کی خدمت کرتا رہا، لیکن آخرکار وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا تو اس کو مرتد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب یہ بندہ جب خط لکھتا ہے مرزا صاحب کو، اپنی کتاب اس نے بعد میں شائع کی الذکر الحکیم نمبر 4، تو اس میں اس نے وہ خط شائع کیے کہ میں نے مرزا صاحب کو یہ خط لکھے۔ ان خطوں کی ابتدا کر رہا ہے السلام علیکم کے ساتھ۔ یہ احتساب قادیانیت کی جلد نمبر 60 کے اندر جو ہے اس کی یہ کتاب موجود ہے۔ تو اگر یہ بندہ السلام علیکم کہہ رہا ہے اور قادیانیوں کے اصول کے مطابق یہ مرتد بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کا استدلال درست نہیں ہے قرآن مجید کی آیت سے۔ یہ السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے، مرزا صاحب اس کو پھر بھی مرتد مان رہے ہیں، قادیانی لوگ بھی اس کو مرتد مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے مذہب کا علم نہیں ہے اور انہوں نے آ کر السلام علیکم کہہ دیا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، یہ آیت پوری پڑھیں گے، سورہ نساء کی آیت نمبر 94 آئیے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کا تعلق تو دوران سفر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے مذہب کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ قادیانی لوگ صرف اتنا ہی جملہ پڑھیں گے ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، جبکہ اس سے پہلے اگر آپ یہ پورا جملہ پڑھیں گے، پوری آیت شروع کریں گے تو یہاں پر ہے کہ اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ یعنی کہ جب تم سفر کر رہے ہو تو دوران سفر تحقیق کرو، اور جو تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہے تم اسے بغیر تحقیق کے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ جب تحقیق ہو جائے گی اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، لیکن جب وہ السلام علیکم کہہ رہا ہے تو حسن ظن کی بنیاد پر، کیونکہ یہ اسلامی شعار ہے، حسن ظن کی بنیاد پر ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہی ہے کہ صحابہ ایک جگہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا، تو صحابہ کو دیکھ کر اس نے السلام علیکم کہا، تو بعض صحابہ نے سمجھا کہ یہ شاید اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلامی شعار استعمال کر رہا ہے، یہ ہے کافر، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمان شو کیا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں وغیرہ جو ہے وہ لے لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری
کہ تحقیق کرو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو. یعنی جس کے مذہب کا علم نہیں ہے وہ اگر ہمیں السلام علیکم کہتا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. اس آیت کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے. لیکن جس کے مذہب کا پتہ ہے وہ ہمیں اگر السلام علیکم کہتا ہے تو کیا ہم اسے بھی مسلمان ہی سمجھیں گے؟ جیسا کہ میں نے پہلے مثالیں دے دی. اب یہاں پر قادیانیوں کا ایک دھوکہ میں اور بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ وہ مسلمانوں کو آ کر السلام علیکم کہتے ہیں، جبکہ ان کے مذہب کے مطابق، ان کے نبی کے مطابق وہ ہم مسلمانوں کو السلام علیکم کہہ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ ہم مسلمان قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے نزدیک جو انہیں کافر سمجھتا ہے مرزائی ان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. دلیل اس کی یہ ہے کہ مکتوبات مرزا صاحب کی خط جو ہے اس کے اندر شائع کیے ہیں قادیانیوں نے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 337 ہے. وہاں پر انہوں نے وہ خط نقل کیا ہے جو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کو انہوں نے لکھا تھا. مولانا نے ان کو سمجھایا، حجت تمام کی، لیکن مرزا صاحب باز نہ آئے تو آخرکار انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ان کے اوپر. اب اس فتوے کے بعد مرزا صاحب نے ان کو خط لکھا تو اس کی ابتدا میں لکھتے ہیں جی اس خط کو میں نے السلام علیکم سے شروع نہیں کیا کیونکہ آپ نے ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، تو اس فتوے کی وجہ سے یا تو واقعی ہم کافر ہیں، اگر ہم کافر نہیں ہیں تو آپ کافر ہیں، اس لیے میں نے السلام علیکم نہیں لکھا اس خط کے شروع میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہے، قادیانی اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ کہیں گے تو اپنے متنبی کی مخالفت کر رہے ہیں.